بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل کے درس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم لوگوں کو۔ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو یاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا؟ دجال کا فتنہ ہوگا۔ فتنے دجال کے خوف سے کون سی صحابیہ رونے لگی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ دجال کا زمانہ پانے والے لوگوں کو دجال کا سامنا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ فتنے دجال کے ڈر سے مسلمان کہاں پر چھپیں گے؟ پہاڑوں پر چھپیں گے۔ فتنے دجال اس قدر عالمگیر ہوگا کہ وہ دنیا کا ہر ملک اور شہر یعنی اس فتنے کے زد میں آ جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فتنے دجال کی مدت کتنی ہوگی؟ 2 سال نہیں، 1 سال 2 مہینے 2 1 سال 2 مہینے 2 ہفتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 روز کہا تھا، جس میں پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا 1 ہفتہ۔ دجال کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ یہودی ہوں گے، اور پھر کچھ کفار و مشرکین بھی ہوں گے۔ اور دجال پر ایمان لانے والی قوم کے چہرے کیسے ہوں گے؟ موٹے چوڑے چہرے والے ہوں گے، چپٹے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک فرائیڈے کے درس میں بتایا جا چکا ہے۔ اب ہے دجال کے خلاف جہاد۔ دجال کے خلاف جہاد، دجال کی بھی فوج ہوگی اور مومنوں کی بھی فوج ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو دجال کے خلاف جہاد کون کریں گے؟ آسمانوں سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال اور اس کے لشکر کے خلاف جہاد کریں گے۔ اب کون لوگ کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ مل کر کے دجال کے خلاف کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد کے مقام پر قتل ہوگا۔ لد ایک جگہ کا نام ہے آج کے زمانے میں، جہاں اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے نا، وہیں پر ہے۔ جہاں اسرائیل کا ہوائی اڈا ہے وہیں ہے لد۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو قتل کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو بھیجے گا تو وہ دمشق کے مشرقی حصے میں مسجد کے سفید مینارے کے پاس اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے جیسے ابھی غسل کیا ہو، یعنی جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چاندی کے موتیوں کی طرح قطرے ان کے بالوں سے ڈھلکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کی سانس کی ہوا جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ اس کی جب عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، جہاں تک سانس کی ہوا پہنچے گی کافر اس کو محسوس کرے گا، وہ کافر کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سانس چھوڑیں گے، جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے وہاں تک اس کے سانس جائے گا۔
آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لد کے مقام پر اسے کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، لد کے مقام پر۔ یاد رہے آج کل لد کے مقام پر اسرائیل کا کیا ہے؟ ہوائی اڈا ہے۔ یہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق کے قریب گوتا کے مقام پر ہوگا۔ گوتا بھی ایک جگہ ہے دمشق کے قریب، ایک گوتا ہے، وہاں پر مسلمان پڑاؤ کریں گے۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق شہر کے ایک سمت غوطہ میں ہوگا۔ دمشق شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے، اور یہ دمشق کہاں ہے؟ ملک شام میں ہے، ملک شام۔ اور آج کے زمانے میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سیریا۔ آج کے زمانے میں کیا کہا جاتا ہے؟ سیریا۔ میپ میں دیکھو تو سیریا ملے گا، ملک شام نہیں ملے گا۔ پہلے زمانے میں اس کا نام کیا تھا؟ ملک شام، یعنی شام۔ لیکن آج کے زمانے میں سیریا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو خود اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کو قتل کریں گے؟ دجال کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب اللہ کا دشمن دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے تب بھی حضرت عیسیٰ کے خوف سے گھل کر مر جاتا، گھل کر کیا ہو جاتا؟ مر جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے پر دجال کا خون لوگوں کو کیا کریں گے؟ دکھائیں گے۔ دجال کا خون دکھائیں گے کہ دیکھو میں نے کس کو؟ دجال کو قتل کر دیا۔ دریائے اردن پر بھی دجال سے اہل ایمان کا معرکہ ہوگا، یعنی دریائے اردن پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی اور دجال کے درمیان، ایمان والے کے درمیان اور دجال کے درمیان کیا ہوگا؟ معرکہ ہوگا، لڑائی ہوگا۔ طبرانی اور بزار کی صحیح روایت ہے کہ حضرت نحیک بن سریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مشرکوں سے جنگ کرو گے حتیٰ کہ تمہارے لشکر سے یعنی لشکر سے باقی ماندہ لوگ دجال سے جنگ کریں گے۔ دریائے اردن پر تم لوگ مشرقی کنارے پر ہوگے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ یہ مشرقی کنارے پر ہوں گے اور دجال کا لشکر مغربی کنارے پر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے درمیان کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی۔ دجال کے خلاف جہاد میں ایک بھی یہودی، اس میں جتنے لوگ یہودی ہوں گے اس میں ایک بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا، حتیٰ کہ کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت پکارے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے کیا کر دو؟ کر دو۔ تو میں نے بتایا تھا نا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ یہ پتھر درخت وغیرہ کیا کریں گے؟ بات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جس میں مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان اللہ کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے کیا کر دے؟ قتل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا، غرقد کا درخت ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ ہاں، غرقد کا درخت جو ہوگا، اب یہ کون سا درخت ہے؟ یہ اسی طرح دمشق کی یہ درخت بہت زیادہ اگتا ہے، یہ درخت جو ہوگا وہ نہیں بتائے گا، باقی جتنے بھی درخت وغیرہ پتھر وغیرہ سب کیا ہو جائیں گے؟ سب بتائیں گے۔ یاد رہے غرقد ایک کانٹے دار درخت ہے جو بیت المقدس کی طرف عام پایا جاتا ہے، یہودی اسے اپنا قومی درخت سمجھتے ہیں۔
یہودی اسے اپنا قومی طرف سمجھتے ہیں، گھر پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، تو ان لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جنت کی بشارت ہے۔ امت محمدیہ کا آخری معرکہ دجال کے خلاف ہوگا۔ امت محمدیہ کا آخری معرکہ دجال کے خلاف ہوگا، اس کے بعد جنگ ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جنگ نہیں ہوگی۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت حق کے خاطر ہمیشہ جہاد کرتے رہے گی اور غالب رہے گی۔ دیکھو ایک جماعت، اب اس میں مسلمانوں میں کتنی جماعت ہے؟ 73 فرقے ہیں، 73 جماعت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت حق کے خاطر ہمیشہ جہاد کرے گی اور غالب رہے گی، یعنی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس پر جو ان سے یعنی مسلمانوں سے دشمنی رکھے گا، حتیٰ کہ میری امت کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف کیا کرے گا؟ جہاد کرے گا۔ ایک جماعت جو حق پر ہوگی۔ اب حق پر کون سی جماعت ہے، کیسے معلوم چلے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے وہ حق جماعت جو ہے اس کو ملا دے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھونڈو۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمل کیا، اسی طرح آج کے زمانے میں لوگ عمل کرتے ہیں، سمجھ جاؤ وہی حق جماعت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی اس کے خلاف کام کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، تو وہ حق پر جماعت، وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتی۔ دجال مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہونے والی 7 راستوں پر اللہ تعالیٰ کے 2 نگراں فرشتے مقرر فرما دیں گے جو دجال کو مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کے لوگ مسیحی دجال سے مرعوب نہیں ہوں گے۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے۔ ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرے دے رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ مدینہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے۔ مدینہ کے کتنے دروازے ہوں گے؟ 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے کیا ہوں گے؟ پہرے دے رہے ہوں گے۔ خراسان سے نکلنے کے بعد دجال مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ احد پہاڑ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں ہلاک ہوگا۔ وہ مدینہ کی طرف قصد کرے گا، لیکن فرشتے اس کو کیا کریں گے؟ اس کا منہ کہاں موڑ دیں گے؟ سیدھے ملک شام کی طرف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانا دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا مقصد مدینہ منورہ آنے کا ہوگا۔ وہ احد پہاڑ کے پیچھے تک آئے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں پر کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا، وہ وہیں پر برباد ہوگا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے اس وقت وہ کیا ہوں گے؟ فتنہ دجال سے محفوظ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں جتنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اتنا کسی اور نے نہیں پوچھا۔ اب دیکھو سب سے زیادہ دجال کے بارے میں کس نے پوچھا؟ کس صحابی نے پوچھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ تجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس کھانا اور نہریں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پاس جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی حقیر ہے، بہت ہی کیا ہے؟ حقیر ہے، معمولی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کی رحمت سے ان پڑھ اہل ایمان بھی دجال کی پیشانی پر کافر کا لفظ پڑھ کر اسے پہچانیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے اگرچہ ان پڑھ ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، لیکن وہ لفظ کافر کو کیا کریں گے؟ پہچان لیں گے۔
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی ایک آنکھ کانی ہے، اس کے اوپر کا ایک کھلی ہوگی اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھا لکھا یا ان پڑھ سب پڑھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دجال کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور اس کے اوپر ایک کھلی ہوئی ہوگی اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا اور ان پڑھ بھی پڑھ لے گا۔ جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے اس پر دجال کا فریب نہیں چلے گا۔ جو لوگ دجال کو پہچان کر اپنے ایمان پر قائم رہیں گے ان پر دجال کا فریب نہیں چلے گا، کوئی داؤ نہیں چلے گا دجال کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پر چونکہ مدینہ میں داخل ہونا حرام کر دیا گیا ہے، لہذا وہ مدینہ سے باہر ایک سنگلاخ زمین پر اترے گا، اس وقت مدینہ والوں میں سے سب سے بہتر آدمی دجال کے پاس جائے گا۔ مدینہ والوں میں سے سب سے بہتر انسان ہوگا وہ دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ کیا ہے؟ تو دجال ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں۔ دجال لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے گا اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے الہ ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا کہ میں الہ ہوں، یعنی میں اللہ ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں، چنانچہ دجال اسے قتل کرے گا پھر زندہ کر دے گا۔ دجال قتل بھی کر دے گا اور پھر کیا کر دے گا؟ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا واللہ اب تو مجھے، جو آدمی قتل ہو کر کے زندہ ہو گیا تھا وہ کہے گا واللہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، تو ہی دجال ہے۔ دجال اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کو، ایک مومن آدمی کو دجال آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کر دے گا۔ آرے سے چیر کر کیا کر دے گا؟ دو ٹکڑے کر دے گا اور زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا تو دجال مومن کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، تب اللہ تعالیٰ اس مومن کا جسم پیتل کا بنا دیں گے اور دجال اسے قتل نہیں کر سکے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، غور سے سننا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال نکلے گا تو مومنوں میں سے ایک آدمی اس کی طرف آ رہا ہوگا کہ راستے میں اسے دجال کے ہتھیار بند سپاہی ملیں گے۔ اسے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو؟ دجال کے سپاہی بھی تو ہوگا نا، پوچھے گا کہاں جا رہے ہو؟ مومن جواب دے گا جو دجال ظاہر ہوا ہے اس کی طرف جا رہا ہوں۔ دجال کے جو سپاہی ہوں گے اس سے پوچھیں گے کیا تو ہمارے رب یعنی دجال پر ایمان نہیں لایا؟ مومن آدمی جواب میں کہے گا ہمارا رب مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ دجال کے کارندے کہیں گے اسے قتل کر دو۔ تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کیا تمہارے رب یعنی دجال نے منع نہیں کیا کہ اس کے حکم کے بغیر کسی کو قتل نہ کرنا؟ یعنی جب اس کو قتل کرنا چاہے گا تو آپ نہیں کہیں گے میرا رب، یعنی رب وہ نہیں، اللہ نہیں، تو جو دجال اس کی طرف نسبت کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا رب نے یعنی دجال نے حکم دیا ہے کہ کسی کو اس کے حکم کے بغیر قتل مت کرنا۔ چنانچہ وہ اس آدمی کو، مومن آدمی کو دجال کے پاس لے جائیں گے۔ جب مومن آدمی دجال کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا لوگوں یہ وہی دجال ہے جس کی خبر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ چنانچہ دجال اپنے کارندوں کو اس کا سر کچلنے کا حکم دے گا، وہ اس کا سر کچل دیں گے اور اس کے پیٹ اور پیٹھ پر بھی ضربے ماریں گے، یعنی بہت ماریں گے۔ پھر دجال اسے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ جواب میں مومن آدمی کہے گا تو جھوٹا مسیح ہے۔ دجال حکم دے گا اور مومن آدمی کو سر سے لے کر پاؤں تک آرے سے چیر دیا جائے گا اور اس آدمی کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان آئے گا اور حکم دے گا اٹھ کھڑا ہو۔ چنانچہ مومن آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے گا، دو ٹکڑا میں ہوگا جڑ کر کے کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا۔ دجال اسے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن آدمی کہے گا تمہارے معاملے میں میرے یقین میں اور بھی کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، یعنی تو ہی دجال ہے۔
پھر مومن آدمی اعلان کرے گا اے لوگوں میرے بعد دجال کسی دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکے گا. دجال اسے دوبارہ ذبح کرنے کے لیے پکڑے گا لیکن مومن آدمی اللہ کے حکم سے یعنی اللہ کے حکم سے گلے سے لے کر ہنسلی تک تانبے کا بن جائے گا اور دجال اسے ذبح نہیں کر سکے گا. دجال اسے ہاتھوں اور پاؤں سے پکڑ کر دور پھینک دے گا. لوگ سمجھیں گے کہ دجال نے اسے جہنم میں پھینک دیا ہے حالانکہ وہ جنت میں ڈالا گیا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا اس وقت میں. اب میں پوچھ سکتا ہوں سب سے بڑا شہید دجال کے زمانے میں کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ جس کو دو ٹکڑے ہوئے، ایک مومن آدمی کو جس کو دو ٹکڑے کر دے گا دجال اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو آخر میں مارنا چاہے گا تو وہ تانبے کا بنے گا اللہ تعالیٰ بنانے کا، لیکن اس کو اٹھا کر کے پھینکے گا اور وہ شہید ہو جائے گا. فتنے دجال سے بچنے والے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمانی بلندی درجات کی بشارت دیں گے. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے نبی عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فتنہ دجال سے بچا لیا ہوگا. انہیں تسلی دیں گے اور انہیں ان درجات سے آگاہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں تیار کر رکھے ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو کیا کریں گے؟ خوشخبری دیں گے جو دجال کے فتنے سے بچا لیے گئے ہوں گے. فتنے دجال سے پناہ طلب کرنے کی دعا. دجال کے فتنے سے پناہ طلب کرنے کی کون سی دعا ہے؟ فتنے دجال سے محفوظ رہنے کے لیے درجہ ذیل دعا مانگنی چاہیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور گناہ اور قرض سے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرنے والا شخص بھی فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں کوئی یاد کرے گا اور اس کو محفوظ کر لے گا سینوں میں تو وہ شخص کیا ہوگا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. سنن ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی وہ فتنہ دجال سے کیا ہو گیا؟ بچا لیا گیا. صحیح بخاری سنن ابو داؤد کی روایت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.